السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا ربي في رضا الوالد وسخط ربي في سخط الوالد، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بشد احترام صدر جلسہ، اسٹیج کی رونق، حفاظ علماء، دل کے قریب مجمع عظما، آج میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی عبادت ہے، جس کی فضیلت رب کائنات نے بار بار اپنے کلام پاک میں ذکر فرمایا، جس کی تاکید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری حدیثوں میں پیارے انداز میں سمجھایا ہے۔ وہ ہے والدین کی فرما برداری اور ان کی خدمت، جس کو دنیا آج بوجھ سمجھتی ہے، جس کے بارے میں لوگ بہت ہی غفلت میں ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں، آج کے رانی سکہ اور زوروں کے غلامی دور میں 70-80% ماں باپ اپنی اولاد سے ناراض ہے، ان کے حقوق نہ ملنے کی وجہ سے وہ ناخوش ہے، بڑھاپے میں ان کو رلایا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، وہ بد دعا دیتے ہیں۔ خدا کی قسم، جس کو ماں باپ کی بد دعا لگ گئی وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی نقد سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتے ہو، سوائے ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ، کہ اس کی نقد سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں تو سزا ملے گی ہی ملے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام میں والدین کے حقوق کو اول درجہ دیا گیا ہے، کیونکہ پیارے نبی نے یوں فرمایا: کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور وہ مجھے بلاتی، اے محمد، تو میں نماز توڑ کر اپنی ماں کا جواب دیتا: لبیک یا امی، اے میری امی، میں حاضر ہوں۔ میرے بزرگوں، اس سے اندازہ لگائیے ماں باپ کا کیا مقام ہے کہ خود اللہ کا پیارا نبی یوں فرما رہا ہے: میں عشاء کی فرض نماز توڑ کر اپنی ماں کا جواب دیتا۔ دین اسلام کے دعوے داروں، اسلام میں والدین کے حقوق کو اول درجہ دیا گیا ہے، کیونکہ پیارے نبی نے یوں فرمایا۔ دین اسلام کے دعوے داروں، اسلام میں والدین کے حقوق کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ کو ہر ممکن طریقے سے خوش رکھے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی والدین کے حقوق کو اس طرح بیان کیا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں برے ہو جائے تو ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا، انہیں اوف بھی مت کہنا اور انہیں نہ ہی جھڑکنا اور ان کے لیے دعا کرنا: اے میرے پروردگار، ان پر اپنی رحمت نازل کر،
کیونکہ جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھے پالا تھا، اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، نیند اپنی بلا کے سلایا ہم کو، نیند اپنی بلا کے سلایا ہم کو، آنسو اپنے گرا کے ہنسایا ہم کو، آنسو اپنے گرا کے ہنسایا ہم کو، دکھ نہ دینا کبھی خدا کی اس نعمت کو، زمانہ کہتا ہے ماں باپ جن کو۔ میرے اسلامی بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو سب سے بڑا گناہ بتلا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اسی لیے مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، تو چاہے تو باقی رکھ اور تو چاہے تو توڑ دے۔ ایک حدیث میں ہے، ایک نظر ماں باپ کی طرف پیار و محبت سے دیکھنا یہ ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ لہذا ماں باپ خوش تو اللہ بھی خوش، اور ماں باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض۔ اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کی قدردانی اور ان کی خدمت کر کے جنت کمانے والا بنائے۔ آخر میں ایک شعر پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے دل میں پیدا ہو وہ خوف خدا، میرے دل میں پیدا ہو وہ خوف خدا، جو دنیا کے ہر خوف سے ہو ما سوا، جو دنیا کے ہر خوف سے ہو ما سوا۔ میرے ابو امی کو تو عزت عطا کر، انہیں آخرت میں جنت عطا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، والدین کے حقوق پر اس بچے